اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شمع اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل شمع لرننگ اکیڈمی۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سانس لینا۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہم سانس کیسے لیتے ہیں، ریسپائریشن کیا ہے، انہیل کیا ہے، ایکسیل کیا ہے، سیلز کیا ہوتے ہیں، اور انسان کون سی نالی سے سانس لیتا ہے، اور پھیپھڑوں کا کیا کام ہے، غذا، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، پانی اور توانائی، ان سب کے بارے میں آج ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ اس سے پہلے آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو ڈیئرز، ہم چند روز کھائے پیے زندہ رہ سکتے ہیں، یعنی کہ کچھ دن تک تو ہم بغیر کچھ کھائے پیے زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن آکسیجن کے بغیر ہم صرف کچھ منٹ تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ ہمارے جسم کے خلیوں یعنی سیلز کو خوراک یا غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ غذا سے توانائی حاصل کرنے کے لیے مستقل آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ آکسیجن ہوا میں موجود ہوتی ہے جو سانس لینے کے دوران ہمارے جسم میں داخل ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ہمارے جسم کو زیادہ مقدار میں آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم کوئی سخت محنت والا کام کرتے ہیں، جسمانی کام کرتے ہیں، تو ہمارے جسم کو زیادہ توانائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسے موقعوں پر ہماری سانس کی رفتار بھی تیز ہو جاتی ہے تاکہ جسم کو آکسیجن کی فراہمی بڑھ جائے۔ اسی طرح غذا سے توانائی حاصل کرنے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ وہ کیمیائی عمل جس کے نتیجے میں ہمارا جسم آکسیجن کی موجودگی میں غذا سے توانائی حاصل کرتا ہے، عمل تنفس یعنی ریسپائریشن کہلاتا ہے۔ آکسیجن کی موجودگی میں غذا سے توانائی حاصل کرنا عمل تنفس یعنی ریسپائریشن کہلاتا ہے۔ سانس لینے کا عمل 2 مرحلوں میں مکمل ہوتا ہے۔ پہلے مرحلے میں ہوا جسم میں داخل ہوتی ہے۔ پہلے مرحلے میں ہوا جسم میں داخل ہوتی ہے جس کے لیے اصطلاح میں انہیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں ہوا جسم سے خارج ہوتی ہے جس کے لیے ایکسیل کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، ایکسیل۔ عمل تنفس یعنی ریسپائریشن ایک ایسا وسیع اصطلاح ہے، یہ ایک ایسی وسیع اصطلاح ہے جس میں سانس لینے کے لیے 2 مراحل کے درمیان ہونے والا کیمیائی عمل بھی شامل ہے جو توانائی حاصل کرنے کا سبب بنتا ہے۔ سانس لینے کے لیے ہمارے جسم میں باقاعدہ ایک نظام موجود ہوتا ہے جسے عمل تنفس یا ریسپائریٹری سسٹم کہا جاتا ہے۔ نظام تنفس یعنی ریسپائریشن درج ذیل اعضاء پر مشتمل ہوتا ہے، جیسے ناک، نوز، ہوا کی نالی، وینڈ پائپ، پھیپھڑے، لنگز، اور ہوا کی تھیلیاں، ایئر سیکس، یہ ساری شامل ہوتی ہیں جو کہ آپ لوگوں کو اس تصویر میں نظر آ رہی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہوا کی نالی ہے اور یہ ہمارے برونکس ہیں، پھیپھڑے۔ یہ یہاں پر آپ لوگوں کو جو نظر آ رہے ہیں یہ لنگس، ہمارے پھیپھڑے، اور یہ یہاں پر جو پھیپھڑوں کے اندر وائٹ لکیریں جو نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو، یہ ہوا کی تھیلیاں ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہاں پر جو آپ لوگوں کو پٹی نظر آ رہی ہے یہ ڈایافرام ہے۔ عمل تنفس یعنی ریسپائریشن ایک کیمیائی عمل ہے
اس عمل کے دوران ناک کے ذریعے ایک نالی میں داخل ہوتی ہے جسے ہوا کی نالی یعنی ونڈ پائپ کہتے ہیں۔ سانس کی نالی پھیپھڑوں یعنی لنگس کے پاس پہنچ کر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ہر حصہ برونکس کہلاتا ہے۔ برونکس کے ذریعے ہوا دونوں پھیپھڑوں میں یعنی لنگس میں پہنچتی ہے۔ پھیپھڑے سینے میں واقع ہوتے ہیں، ان کا رنگ گلابی ہوتا ہے۔ پھیپھڑوں میں ہوا کی چھوٹی چھوٹی بے شمار تھیلیاں ہوتی ہیں جو ہوا سے پھول جاتی ہیں۔ ان تھیلیوں میں خون کی باریک نالیاں یعنی کیپلریز ہوتی ہیں۔ ہوا میں سے آکسیجن گیس ان باریک نالیوں میں موجود خون میں جذب ہو جاتی ہے اور خون سے کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس ہوا کی تھیلیوں میں داخل ہو کر سانس کی نالی کے راستے جسم سے خارج ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کو گیسوں کا تبادلہ یعنی گیسز ایکسچینج کہتے ہیں۔ خون میں جذب ہونے والی آکسیجن غذا کو توڑتی ہے جس سے جسم میں توانائی حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح ریسپائریشن کا جو عمل ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس تصویر میں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا یہ خون کی نالیاں ہیں، کیپلریز، یہ جو ریڈ کلر کی نظر آ رہی ہے چھوٹی چھوٹی، یہ ہماری کیپلریز ہیں، پھیپھڑوں میں ہوا کی تھیلیاں۔ تو ڈیئرز، اس میں دیکھیں غذا پلس آکسیجن یعنی فوڈ پلس آکسیجن، جب یہ دونوں ملتے ہیں تو آگے کاربن ڈائی آکسائڈ پلس واٹر پلس انرجی۔ سانس لینے کا عمل دو حصوں میں مکمل ہو جاتا ہے، ہوا کا جسم میں داخل ہونا اور ہوا کا جسم سے خارج ہونا۔ یہ دو عمل ہیں جو سانس لینے کے عمل کو مکمل کرتا ہے۔ اب ہم بات کریں ہوا کا جسم میں داخل ہونا۔ ہوا کا جسم میں داخل ہونا، اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو سانس لینے کے دوران ہماری پسلی اور سینے کے نیچے موجود جھلی مدد کرتی ہے۔ اس جھلی کو ڈایافرام کہتے ہیں۔ یہ جو تصویر میں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، یہ ہوا جسم میں داخل ہو رہی ہے، یہاں سے منہ کے ذریعے ہوا جسم میں داخل ہو رہی ہے، جبکہ یہ لنگس ہے ہمارے اور یہ ڈایافرام ہے۔ ڈایافرام جب سکڑتا ہے اور نیچے کی طرف حرکت کرتا ہے تو یہ عمل جو ہے ہوا کا جسم میں داخل ہونا ہے۔ اب ہوا کے جسم سے خارج ہونے کی بات کریں تو اس عمل کے دوران پھیپھڑوں سے ہوا خارج ہوتی ہے۔ یہ جو آپ لوگوں کو پھیپھڑے نظر آ رہے ہیں، یہ پھیپھڑوں سے ہوا خارج ہوتی ہے۔ ڈایافرام اوپر کی طرف حرکت کرتا ہے۔ یہ ڈایافرام اوپر کی طرف حرکت کرتا ہے جس کے نتیجے میں پھیپھڑے سکڑ جاتے ہیں۔ پسلی یعنی رب کیج نیچے کی طرف حرکت کرتی ہے اور ہوا نتھروں کے ذریعے جسم سے باہر خارج ہوتا ہے۔ جانور بھی مختلف اعضاء کے ذریعے سانس لیتے ہیں، جیسے مینڈک 3 طرح سے سانس لیتا ہے۔ یہ مینڈک جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، یہ 3 طرح سے سانس لیتا ہے۔ سب سے پہلے جلد سے سانس لیتا ہے، یہ ریسپائریشن تھرو اسکن۔ پھیپھڑوں سے سانس لینا یعنی ریسپائریشن تھرو لنگس۔ منہ سے سانس لینا، ریسپائریشن تھرو ماؤتھ۔ جلد سے سانس لینا، اس کی بات اگر ہم کریں تو یہ جلد سے سانس کیسے لیتے ہیں؟ مینڈک کی جلد میں خون کی بہت سی باریک نالیاں یعنی کیپلریز ہوتی ہیں۔ جب مینڈک پانی میں ہوتا ہے تو جلد میں موجود خون کی نالیوں اور پانی کے درمیان گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ اس قسم کے تنفس کو جلد سے سانس لینا کہتے ہیں۔
چونکہ مینڈک کی جلد گیلی رہتی ہے، اس لیے مینڈک خشکی پر بھی جلد کے ذریعے ہی سانس لے سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں پھیپھڑوں کے ذریعے سانس لینا، تو یہ جب مینڈک کو زیادہ آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے تو سانس لینے کا عمل پھیپھڑوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ ہوا منہ کے ذریعے پھیپھڑوں میں داخل ہو جاتی ہے اور پھیپھڑوں میں موجود ہوا کی چھوٹی تھیلیوں میں بھر جاتی ہے۔ آکسیجن ان تھیلیوں میں موجود خون کی نالیوں میں جذب ہو جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس منہ کے ذریعے جسم سے خارج ہو جاتی ہے۔ اب ہم بات کریں ریسپائریشن تھرو ماؤتھ یعنی منہ سے سانس لینا، تو یہ مچھلی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، مچھلی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی۔ تو مچھلی گلفڑوں یعنی گلز کے ذریعے سانس لیتی ہے۔ یہ گلز کے ذریعے جو ہے مچھلی سانس لیتی ہے، خون گلز سے گزرتا ہے، خون گلز سے گزرتا ہے۔ جب گلز اور پانی میں موجود گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے تو آکسیجن گیس خون میں جذب ہو جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس باہر خارج ہو جاتی ہے۔ اس طرح مچھلی سانس لیتی ہے۔ ڈیئرز، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے منہ سے سانس لینا نقصان دہ ہوتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس طرح گرد و غبار ہمارے جسم میں داخل ہو کر ہمیں بیمار کر سکتے ہیں۔ ناک کے اندر باریک چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں جو ہوا میں موجود گرد و غبار کے ذرات کو روک لیتی ہیں، تو ہمیں منہ کے بجائے ہمیں ناک سے سانس لینا چاہیے۔ اب آپ لوگ ہمیشہ کی طرح میرے ایک سوال کا جواب جو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی دینا ہے، جب ہم اونچائی کی طرف چلتے ہیں تو ہماری سانس لینے کی رفتار کیوں زیادہ ہو جاتی ہے؟ اس سوال کا جواب آپ لوگوں نے مجھے کمنٹس میں لازمی دینا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے چاہتے ہیں ہم اجازت۔ اللہ حافظ۔